أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل ہلاک ہو گئے الخراصون اٹکل پچو کرنے والے. اٹکل یعنی اندازے سے باتیں کرنے والے. الذین وہ لوگ ہم فی غمرۃ جو غفلت میں ساہون پڑے ہوئے ہیں. یسألون وہ پوچھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں ایانا کب ہوگا یوم الدین بدلے کا دن. یوم وہ دن جس دن ہم علی النار وہ آگ پر یفتنون آزمائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم تم چکھو اپنے فتنے کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے. ان المتقین بے شک پرہیزگار لوگ متقی لوگ فی جنات باغوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے. آخذین وہ لے رہے ہوں گے وہ لینے والے ہوں گے ما وہ نعمتیں آتاہم ربہم جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا. انہم کانوا بے شک وہ لوگ تھے قبل ذالک اس سے پہلے محسنین نیکی کرنے والے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کو بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون اور سحری کے وقت صبح کے وقت بخشش مانگتے تھے. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین یہ 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کی سب سے آخری صورت سورہ زاریات کی 9 سے لے کر 18 نمبر تک آیات ہیں جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا.
ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین مکہ کی وہ ہذیان گوئیاں، وہ اول فول اور اسلام اور ایمان سے ان کا اعراض اور ان کا اعتراض، اس بات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے اٹکل پچو کرنے والے۔ اٹکل پچو یعنی اندازے ٹولے سے کوئی بات کہنے والے۔ ظاہر سی بات ہے کفار مشرکین مکہ اسلام اور شارع اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہتے تھے، وہ کبھی تو آپ کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہتے تھے۔ تو گزشتہ ہفتہ میں نے بتلایا تھا کہ حقیقت صرف ایک ہوتی ہے، حقیقت اور سچائی صرف ایک ہوتی ہے، اور جھوٹی بات جتنا منہ اتنی بات ہوتی ہے۔ جھوٹ ایک نہیں ہوتا، سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اٹکل پچو سے زیادہ کیا ہے؟ اندازے اور گمان سے زیادہ ان کی باتوں کی کیا ہے؟ کبھی کچھ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، من میں کچھ ہے جی۔ تو ان کی جو باتیں تھیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفت میں، ان کی باتوں کا تعلق اندازے ٹولے اٹکل پچو سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ اسلام اور ایمان سراسر حقیقت ہی کا نام ہے۔ یہاں کوئی بات اندازے سے، گمان سے، مجھ کو ایسا لگتا، کوئی بات ایسی پرفیکٹ اور کریکٹ، حتمی، قطعی، یقینی، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ اسلام ہے۔ اور جہاں شک و شبہ گنجائش پیدا ہو گئی تو وہ اللہ کا کلام کہاں رہا؟ وہ تو مخلوق کا کلام۔ اللہ کا کلام وہ ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ اس بنا پر کفار مشرکین مکہ کی جو ہذیان گوئیاں تھیں، اس کا تعلق صرف اور صرف اٹکل پچو سے تھا۔ کبھی کچھ بولتے تھے، کبھی۔ اللہ فرما رہے قتل، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اندازے ٹولے سے کوئی بات کہتے ہیں۔ دین کے متعلق اٹکل پچو باتیں کرنے والے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں تصدیق کرنے اور ایمان لانے کا حکم ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے نشے میں مدہوش ہیں۔ معلوم ہو کہ جس طرح ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، میں نے گزشتہ ہفتہ بتلایا تھا کہ ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور یہاں نشے سے آپ وہ ناجائز غیر ضروری نشے کی طرف مت جائیے گا جو آج قوم و ملت کے نوجوان کہیں افیم کھا کر، کہیں گانجا پی کر، کہیں چرس کھا کر، کہیں کتا گولی، کہیں گدھا گولی، کہیں بندر گولی کھا کر جو نشہ کر رہے ہیں، وہ نشہ نہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں، جس کو آپ کہتے ہیں آپریشن کے وقت انجیکشن دیا جاتا ہے سن کرنے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے، یہ ضرورتاً ہے، اس لیے میں ضرورت والے کی مثال دے رہا ہوں۔ وہ غیر ضروری ہے، اس کا ضرورت سے کوئی تعلق نہیں، وہ سراسر ناجائز، وہ سراسر حرام، وہ سراسر گناہ کبیرہ۔ اس لیے ایسی غلیظ اور مغلظات کی مثال بھی میں نہیں دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں ایک ایسے نشے کی جو ضرورتاً کسی کو، اس کو نشہ بھی نہ کہیے، آپ اس کی زبان بدل لیجئے اور آپ کہیے کہ کسی کو سن کیا جاتا ہے، یا تو بے ہوش کیا جاتا ہے،
پورے اعتبار سے بے ہوش، یا تو پھر جتنے حصے کا آپریٹ کرنا ہوتا ہے، آپریشن کرنا ہوتا ہے، اتنے حصے کو انجیکشن دے کر سن کر دیا جاتا ہے۔ جی اب سمجھو کہ بندے کا آپریشن کیا جانا ہے، کسی انسان کا آپریشن کیا جانا ہے تو اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے یا اس کو سن کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اس کا اتنا عزم و سن ہو گیا تو اس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر اس کو کاٹ کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے فاسد مادے دھو کر کینچی سے کاٹ کر نکال رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد صاحب آپ کے ٹانکا بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا عمل جراحی جس کو کہتے ہیں، آپریٹ کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی، بازو کاٹے جا رہے ہیں، پیٹ چاک کیا جا رہا ہے، مگر اس کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ سن ہے، جی وہ بے ہوش ہے۔ لیکن جس وقت نشہ اترتا ہے، ہوش آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے ارے میرا بازو کٹ گیا، میری ٹانگ کٹ گئی۔ اب اس کو درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جب تک سن کا اثر تھا، جب تک نہ درد کا احساس تھا، نہ ٹیسٹ تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ سن کا اثر ختم ہوا تو صاحب درد بھی بڑھتا گیا، اور انسان کو اپنے عمل جراحی کا علم بھی ہوا کہ میری انگلیاں کاٹ دی، یہ ہوا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں آج جو لوگ جن کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اس سے کوسوں بھاگ رہے ہیں۔ قرآن کی زبان میں کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ بدکے ہوئے گدھوں کی مانند، جیسے بدکے ہوئے گدھے شیر کو دے کر بس سراپا دوڑ جا رہے، بھاگے جا رہے ہیں۔ آج دین بیزار لوگ دین سے اسی طرح بھاگے جا رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا داری کا نشہ چڑھا ہوا ہے، دنیا کی دولت کا نشہ، دنیا کی محبت کا نشہ، عہدے اور اقتدار کا نشہ، پراپرٹی جائیداد کا نشہ، یہ سب نشے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس نشے کی وجہ سے دین کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے جی، سمجھانے والے بیوقوف سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا نشہ چڑھا ہوا۔ لیکن دنیا کا نشہ کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب دنیا کا نشہ اتر جائے گا، ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جب حقیقی آنکھیں کھل جائیں گی، آخرت کے مناظر سامنے ہو جائیں گے۔ ابھی شاید میں نے گزشتہ ہفتہ یا اس سے پہلے ڈاکٹر موڈے کی کتاب لائف آفٹر لائف کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، یہ اور باتیں بیان کر دیا تھا کہ ہمارا نظر ڈاکٹر موڈے کی کتاب لائف آفٹر لائف پر نہیں ہے، ہمارا نظر تو ہمارے نبی، ہمارا ایمان تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہے۔ تو آخرت کی آنکھ جب ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس وقت اب سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے جی۔ اسی طرح دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، آج آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، فی غمرۃ ساہون، غفلت میں پڑے ہوئے، اور چونکہ آخرت کے دن کے آنے کا یقین نہیں ہے، اس لیے بطور مذاق کے پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، ایان یوم الدین، وہ بدلے کا دن کب آئے گا، وہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ آپ بتلائیے، اگر ایک شخص کو یقین کامل ہو جی کہ میں ایسا جرم کروں گا تو پولیس آئے گی اور مجھ کو قید کر کے گرفتار کر کے لے جائے گی، اس کو یقین ہو تو پولیس کا نام سن کر پوچھے گا پولیس کب آ رہا کہ بھاگے گا جی، ظاہر سی بات ہے، اس کو پولیس کی ڈر ہے، دھاگ ہے، تو وہ پولیس کا نام سن کر بھاگے گا، نہ کہ بولے گا بلا کر لاؤ، کتنے پولیس بلا رہے۔ اس کا مطلب اس کو یقین نہیں، ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، اس لیے متى هذا الوعد، یہاں پر انداز دوسرا ہے۔ قرآن کریم کی دوسرے مقامات پر اسی سوال کو دہرایا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ اگر تم کی بات معلوم ہوا کہ ان کو عذاب کے اوپر اور قیامت کے آنے پر یقین نہیں ہے، جب تو پوچھ رہے ہیں
ورنہ تو جن کو یقین تھا وہ قیامت کے نام سے لرزہ برندام ہو جاتے تھے۔ محمد ابن فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، لڑکے ہیں محمد ابن فضیل، فرماتے ہیں کاش میں زندگی میں کبھی سورہ القاریہ مکمل سن سکا ہوتا، میں زندگی میں کبھی سورہ القاریہ مکمل سن سکتا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی میرے سامنے سورہ القاریہ کی تلاوت شروع کرتا ہے تو سورہ القاریہ میں جو قیامت کے ہولناک منظر ہیں اس کے سبب مجھ پر غشی طاری اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں، کبھی سورہ القاریہ نہیں سن سکتا۔ جن کو یقین کامل تھا تو قیامت کا تذکرہ سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے متعدد مرتبہ بیان کیا، بڑے درجے کے صحابی رسول کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک لوہار ہے، آپ لوہاری تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پنچال بھی کہتے ہیں۔ ایک لوہار ہے، ایک پنچال ہے، وہ لوہے کو آگ میں تپا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کا چھینٹا مارا، اٹھایا، پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ فرمایا بھائی بات کچھ نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ یہ لوہار لوہے کو آگ میں تپا رہا ہے، اس کے اس لوہے کے تپانے کو دیکھ کر مجھے آخرت کا منظر یاد آ گیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں ان لوگوں کے مال کو جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، ان کے مال کو اس آگ پر تپایا جائے۔ مجھ کو منظر یاد آیا، جن کے دل میں یقین کامل تھا، جن کے دلوں میں اطمینان کامل تھا، وہ قیامت کے آنے سے نہیں، قیامت کے نام سے بھی لرزہ برہنم ہو جاتے، بے ہوش ہو گر پڑتے تھے، انہیں اٹھانا پڑتا۔ کیوں؟ ان کو یقین کامل، اور ان کو یقین نہیں تھا تو بطور مذاق پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، یہ سوال کرتے ہیں بدلے کا دن کب آئے گا، یہ جزا کا دن کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، آئے گا، ضرور آئے گا جی، اور تمہارے لیے عافیت نہیں لائے گا، تمہارے لیے سلامتی نہیں لائے گا، تمہارے لیے فرحت و مسرت نہیں لائے گا، تمہارے لیے خوشی و انبساط نہیں لائے گا، تمہارے لیے تو عذاب لے کر آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، آزمائے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کھڑے ہوں گے، دوزخ نظر آ رہی ہوگی اور انجام بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور 2-3 ہفتہ پہلے میں نے قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جگڑ کر لایا جا رہا ہوگا، جہنم کو، اور یہ قرآن میں لہا 70 ذراعا، 70,000 زنجیروں میں جہنم کو جگڑ کر لایا جا رہا ہوگا۔ وہ جہنم دور ہی سے دھاڑ رہی ہوگی، تنگاڑ رہی ہوگی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرمایا سمعوا لہا تغیظا وزفیر، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، جہنم کی دھاڑ، اس کی چنگھاڑ کو سن سن کر لوگوں کے کلیجے منہ پہ آ رہے ہوں گے، یہ منظر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جب فیصلہ ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کافروں کو ہانکتے ہوئے، جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے ان کو بھگانے کے لیے، ان کو فرشتے ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لا رہے ہیں۔ اور یہ تو سورہ زمر میں ہے، اور سورہ طور میں بھی گزرا ہے یوم یدعون الی النار جہنم دعا، ان کو دھکا دینے کر لایا جا رہا ہو۔ ارے بھائی وہ جہنم کی جانب خوشی سے آئیں گے؟ نہیں، وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن فرشتے یدعون الی نار جہنم دعا، فرشتے ان کو دھکے دے کر، دھکیل کر جہنم کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، دوزخ نظر آ رہی ہوگی، انجام بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں اس مضمون کو بیان فرمایا یا لیتنی ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ
خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا. اللہ فرمائیں گے وہ سب کھڑے پچھتا رہے ہوں گے, کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو اچھا رہتا, میں ایسا نہ کیا ہوتا. اب پچھتانے سے کچھ کام نہیں ہوگا. جی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں, اور نہ صرف اعتراف کریں گے, اپنے گناہوں کے اعتراف میں روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ یہ آنسو ختم ہو جائیں گے, خون کے آنسو روئیں گے, خون کے آنسو اتنا روئیں گے. لیکن وہاں کا اعتراف, وہاں کا پچھتانا کچھ کام نہیں. وہاں تو حکم ہوگا فسحقا لاصحاب السعیر, دھتکار دور کر دیا. جی وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. جی اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ, فرشتوں ان کو پکڑو, فغلوہ ان کو بیڑیاں پہناؤ, فغلوہ ثم الجحیم صلوا, پھر جہنم میں ان کو جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70,000 زتر زنجیروں میں ان کو جکڑ دو, زنجیروں پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. اللہ اکبر. قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا. اذ الاغلال فی اعناقهم, ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے, بے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی, اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ, فرشتوں ان کو پکڑو, ان کو بیڑیاں پہناؤ. ثم الجحیم صلوا, پھر جہنم ان کو جھونک دو, اٹھا کر پھینک دیا جائے گا, اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم, تم اپنے فتنے کا مزہ چکھو. فتنے کا مزہ کیا مطلب؟ فتنے کا سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. والفتنة اشد من القتل, فتنے سے مراد شرک ہے, اس لیے شرک سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. سورہ بقرہ کی 191 نمبر میں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں والفتنة اشد من القتل, فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے, شرک قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. کیونکہ مومن نے اگر جذبات میں آ کر کسی ایمان والے کو قتل کر دیا اور اس قتل کو حلال نہیں سمجھتا تو سزا بھگت کر کسی نہ کسی وقت دوزخ سے نکل آئے. لیکن شرک کرنے والے کے لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کرنے والے کے لیے قطعاً معافی گنجائش نہیں, وہ کبھی دوزخ سے نکل سکے. لہٰذا شرک کی سزا قتل سے بھی زیادہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد عام فتنے, فتنوں سے مراد عام فتنے. قتل ہو گیا بس ختم, لیکن فتنہ تو چلتا رہے گا, کورٹ کچہری تو چلتی رہے گی. اور فتنے بعض لوگ ہر وقت فتنے میں ڈال کر رکھتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے الفتنۃ نائمہ لعن اللہ من ایقظہا, فتنہ تو سویا رہتا ہے, فتنہ دبا ہوا رہتا ہے. اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو فتنوں کو بیدار کرے. فتنے کی بات کرنا, فتنے کا کام کرنا, لوگوں کو لڑانا, لوگوں کو تان تشنیع کرنا, فتنہ جو بھی فتنہ ہو, چھوٹا فتنہ ہو یا بڑا فتنہ ہو. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بڑے فتنے جو وجود میں آتے ہیں وہ چھوٹے فتنوں سے ہی وجود میں آتے ہیں. یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ مفضی الی الصغیرہ مفضی الی الکبیرہ کا سبب بنتا ہے. جس کو آج آپ صغیرہ گناہ سمجھ کر کیے جا رہے ہو کہہ رہے صغیرہ گناہ تو ہے, ارے آج وہ صغیرہ ہے, انجام کے اعتبار سے وہ کبیرہ ہے. اگر یہ بات میں سمجھ میں آپ کو مثال دوں, ایک بہت بڑی آگ جس کے لپیٹ میں آ کر پوری بھلاٹی جل گئی, 15-20 گھر جل گئے, نظر آتش ہو گئے. اتنی بڑی آگ اتنی بڑی لگی تھی یا چھوٹے سے لگی تھی؟ ظاہر سی بات ہے آگ جب لگتی ہے تو بالکل بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے دھماکہ ہوتا ہے, گیس سلنڈر اسپوٹ ہو جاتا ہے, بڑی آگ. ورنہ تو آگ جو لگتی ہے شروع ہوتی ہے تو وہ چھوٹے سے شروع ہوتی ہے. اگر اس چھوٹی سی آگ پر قابو نہ پایا گیا تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے شعلہ جوالا بن جاتی. اسی طرح میرے بھائیوں, جس طرح چھوٹی سی آگ ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے, اسی طرح چھوٹا سا فتنہ, چھوٹا سا گناہ جس کو آپ صغیرہ گناہ کے ٹال رہے ہیں, یہ صغیرہ گناہ انجام کے اعتبار سے بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ.
تو فتنے کی بات کرنا، فتنے کام کرنا یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ شریعت کو یہ قطعاً گوارا نہیں ہے کہ صاحب کوئی لوگوں میں فتنہ پردازی کرے، لوگوں میں لڑائے، لوگوں میں پھوٹ ڈالے۔ جی آج ساری دنیا فتنوں سے بھری ہوئی، کیا شہر کیا دیہات، کیسے کیسے قتل، غارت گری، اغوا، چوری، ڈکیت۔ جی نہ گھروں میں امن ہے، نہ بازاروں میں سکون ہے، نہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر فتنہ نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی تو خشکی، تری میں بھی خشکی، جہاں پر انسان رہتے ہیں تری میں بھی، سمندروں میں بھی فساد برپا ہو۔ کیوں؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب انسانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گناہ سے خلا بھی فتنے سے خالی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان جہنمیوں کو کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، تم چکھو تمہارا فتنہ یعنی تمہارا عذاب۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے۔ پوچھتے تھے نا عذاب کب آ رہا ہے، عذاب کب آ رہا ہے، تو لو آ گیا، لو عذاب آ گیا، اب بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اب چکھو ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ تو یہاں تک آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین مکہ کے انکار، ان کے کفر اور ان کے شرک اور ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کا حال سنو، جو ایمان والے بندے ہیں، شرک و کفر سے بچنے والے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ فرما رہے ہیں بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں، اور پرہیزگاری کے مختلف درجات ہیں۔ تقریباً مہینہ پہلے درس قرآن میں نے اس کو بیان کیا تھا، میں آج اتنی تفصیل نہیں بیان، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ تقویٰ کی شروعات ہوتی ہے ایمان سے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقویٰ کا اسٹارٹ درجہ جو ہے ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ متقی ہے، معلوم ہے جو ایمان والا نہیں ہے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، جو ایمان والا نہیں وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کو تقویٰ کا درجہ حاصل ہے، اگرچہ ابھی کم ہے، اس کو محنت کرے، محنت کر کے اس کو تقویٰ کے مرتبے کو بڑھائے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ۔ اور میں نے کہا تقویٰ کا اسٹارٹ درجہ جو ہے کفر شرک سے بچنے سے، کفر شرک سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے ایسے متقی پرہیزگار بندے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ ایسے کہ جن کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، لا ممنوعات، لا ممنوعہ۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی کہ اتنا ہی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، اور نہ روک ٹوک نہیں تو صاحب پیٹ میں جا کر بد ہضمی ہو گئی، ایسا بھی نہیں۔ نہ ظاہری اعتبار سے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ اس پر کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، بلکہ کلوا منہا رغدا حیث، جتنا لگو اتنا کھاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں باغ ایسے کہ جن کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، اور چشمے ایسے جو کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ فرما رہے ہیں جنتی وہ نعمتیں جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا ان نعمتوں کو حاصل کر لے رہے ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور ان نعمتوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ان کو اس لیے ملے گی کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، نیک کام کرنے والے تھے۔ تو دنیا تو آخرت میں جو جنت اور جنت کی جو نعمتیں ملی ہیں وہ مفت کی نہیں ملی ہیں، بلکہ دنیا میں جو انہوں نے تقویٰ پرہیزگاری کا اہتمام کیا، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا جتن کیا اور اپنے آپ کو اعمال صالحہ پر آمادہ کیا، نیک کاموں کا عادی بنایا، اس کا انعام ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، پرہیزگاری کی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ جیسے جیسے تمہارے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ویسے جنت کے تمہارے حق میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اللہ کے بندے دنیا میں نیکوکار تھے، اور نیکیوں کی سٹارٹ کہاں سے کرتے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، نیکیوں کی شروعات کہاں سے ہوتی تھی؟ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ بہت کم سوتے تھے کیا مطلب؟ میں مالیگاؤں کے احباب کے درمیان درس قرآن دے رہا ہوں، یہ جماعت کہاں سے ہے مجھ کو معلوم نہیں، میرے مخاطب ہوئے، لیکن میں مالیگاؤں کے ان لوگوں کے درمیان درس دے رہا ہوں جو پوری رات جاگ کر نکال دیتے ہیں۔ خدا جانے ان کو کیا ملتا ہے۔ متعدد مرتبہ اس پر بڑے بڑے علماء نے بیان دیے۔ اللہ کے بندوں، رات سونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو ناپسند۔ اندازہ لگائیے عشاء کی نماز میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ عشاء کی نماز مختصر، جا جلدی سو جاؤ۔ عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ آیت مالیگاؤں کے لوگ سنیں گے تو وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، ہم بھی بہت کم سوتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، رات بھر گپ شپ میں، ہوٹلوں پر، چوک چوراہوں میں، اور شطرنج کے اڈوں پر، اور کیرم بورڈوں پر، اور نائٹ کلبوں میں برباد کرتے تھے۔ نہیں، راتوں کو کم سوتے تھے تو بقیہ رات کا حصہ کہاں لگاتے تھے؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، جو راتوں کو جو کم سوتے تھے تو فضول بکواس عیاشی فحاشی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر انابت اور عبادت اور رونے اور دھونے کے لیے کم سوتے تھے، رات کا حصہ عبادت میں لگاتے تھے۔ رات کو بہت کم سوتے تھے، کیوں؟ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے مت ہو جاؤ کالحمار فی النہار وجیفۃ فی اللیل، کہ دن کو گدھے بنے رہو اور رات کو مردے بنے رہو۔ یہ حضور کی حدیث کے ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اس طرح مت بنو کالحمار فی النہار، دن تو گدھوں کی مان، بس جی اتنی محنت اتنی مشقت، اپنی جان کو جان بھی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ سے عافیت والی روزی مانگو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، عافیت والی روزی مانگی۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عافیت کے مفہوم میں تین چیز داخل، عافیت کے مفہوم میں تین چیز داخل۔ سب سے پہلی چیز رزق بلا مشقت، رزق بلا مشقت، آسانی والا، کم محنت والا رزق بلا مشقت۔ دوسری چیز بدن کی صحت، جسمانی صحت، اور تیسری چیز عمل میں اخلاص۔ جو شخص عافیت مانگتا ہے اس کو تین چیز ملتی ہے، رزق بلا مشقت، جسمانی صحت، اور عمل میں اخلاص۔ ایک بزرگ تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ بس کچھ نہیں، بس 2 روٹی صبح 2 روٹی شام کو، بس نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، 2 روٹی صبح مل جائے 2 روٹی شام مل جائے، 2 روٹی صبح میں، بس اتنے ہی، اور کچھ دوسرا کچھ نہیں چاہیے۔ اب دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ پولیس کے آدمیوں نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں مل رہی صبح 2 روٹی، شام میں 2 روٹی، صبح 2 روٹی، شام میں 2 روٹی۔ اب 2 روٹی صبح 2 روٹی شام میں تو مل رہی ہے، لیکن مجھے جیل میں کس جرم میں ڈالا گیا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔
جی یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جی. ما لنا من ولایت زید وعزل عمر ونجات بکر وہلاک بشر نحن قوم رضینا فی هذه الدنیا العسیرہ بکسرۃ یابسہ وخرقۃ بالیہ وزاویۃ عامرہ مع العافیہ من بلایت اللہ بالدنیا. جی حسرت و یاس و تمنا تمہیں وحشت کی قسم، بھیڑ چھوڑو مجھے جنگل کو نکل جانے دو. جی یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ میں اور تو. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو جیل میں کیوں ڈال دیا گیا؟ بھائی میں نے حکومت کا کوئی جرم تو کیا نہیں، نہ میں کسی سے لے، نہ کسی سے دے، نہ کسی دوسری میں. جی آخر میں نے کیا کیا؟ کس جرم کی پاداش میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. تم ہی تو کہتے تھے نا صبح 2 روٹی شام میں 2 روٹی، تو میری صبح 2 روٹی شام میں 2 روٹی کھاؤ بیٹھ کر کے. تم نے یہ تو مانگا تھا 2 روٹی صبح 2 روٹی شام، یہ تو نہیں مانگا تھا عافیت کے ساتھ. اگر عافیت کے ساتھ دعا مانگتے تو ہم اس کی بھی عافیت کے ساتھ تم کو 2 روٹی صبح 2 روٹی شام کھلا دیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسألوا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. اللہ سے عافیت مانگو. عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت، اللہ کے خزانوں میں سے بڑی نعمت عافیت علی میں. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضور علیہ السلام کہ کل حمار فی النہار. جی اور حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللہ کی تلاش میں اس مضمون کو لکھا ہے کہ ٹھیک ہے روزی روٹی کے لیے حق کی تلاش میں ہو، حق میں ہو، حق کی تلاش میں ہو، حق حلال میں لگے ہو، لیکن حق حلال میں اتنا بھی زیادہ مت لگو کہ پھر تم نمازوں سے فرائض سے غافل ہو. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک. اے ایمان والو تم کو تمہارے مال و دولت، تمہارے بیوی بچے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. اور جو شخص ایسا کرے گا روزی روٹی میں پڑھ کر، بیوی بچوں میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا فاولئک هم الخاسرون. تو دین کا تو یہ معاملہ وجیفت فی اللیل، اور رات کو مردے بنے پڑے رہو. جی مریل سورے پڑے نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ، کچھ نہ کچھ رات کا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے درجے کے مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو لوگ 3 گروہوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، 3 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے لیے آج کی رات بھلائی ہے، کمائی ہے، عافیت ہے، نعمت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی یاد میں، اللہ کے سامنے تضرع و انابت، رونے دھونے میں اپنی رات کو گزار دیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہ دیں. تتجافى جنوبهم، ان کے پہلو، ان کے جسم بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے یدعون ربهم خوفا وطمعا، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں لالچ کے ساتھ، ڈر کے ساتھ. اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب یہ ایسے بندے کہ رات کو رات نہیں سمجھتے، اپنے راحت و آرام کو تج کر کے میرے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پایا. آتی تھی صدا پیہم حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له. آتی تھی صدا پیہم کوئی مانگنے والا ہے، آتی تھی صدا پیہم کوئی مانگنے والا ہے، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. آقائے گدا پرور میں سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، بس تو ہی مجھے مل جا. ہر رات کے آخر حصے میں ایک نعمت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں پر پہنچ کر میں اہل اللہ کے واقعات سنانا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت اجازت دے رہا ہے
اور نہ میرا گلا اجازت دے رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایسی کتابوں کے رہنما نام بتلاتا ہوں کہ جن میں اللہ والوں کی کثرت عبادت کا بیان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا اعجاز اعظمی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے کثرت عبادت بدعت یا عزیمت، بدعت یا عزیمت۔ اور اس سے پہلے کتاب کا نام بتلاتا ہوں اللہ کے تہجد گزار بندے، تہجد گزار بندے۔ ایک ہی جلد لکھی تھی، بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، ورنہ دوسری جلد لکھنے کے ارادے۔ ان کتابوں کو پڑھو میرے بھائیوں۔ دیکھو ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نفسیاتی بات لکھی ہے، اور ابن قیم الجوزی بڑے عالم گزرے ہیں۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہو، اس کے جیسا اپنے بننا ہو، تو انسان اپنے موجودہ دور کے لوگوں کو نہ دیکھے۔ موجودہ دور کے لوگوں میں سستی آئے گی، کسل مندی آئے گی، ضعف، کمزوری سب آئے گا۔ اپنے سے متقدمین کو دیکھے، اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھے، ان کی زندگیوں کو دیکھے گا، ان کی کثرت عبادت کو، ان کے زہد کو، ان کے ورع کو، ان کے تقوی کو، ان کے رونے کو، جب اس کو دیکھے گا تو ان کے جیسا بننے کی انسان کے اندر ابھاری پیدا ہوگی، امنگ پیدا ہوگا، حوصلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بطور رہنمائی کے بتلا رہا ہوں کہ یہ کتابیں کہیں مل جائے تو آپ پڑھیے، اور اگر نہ مل سکے تو کم از کم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل صدقات ہے، جس کو فضائل اعمال دوم کہتے ہیں، اس کو پڑھیے۔ حضرت نے کتنے واقعات لکھے اللہ والوں کے، اللہ والوں کے واقعات۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکر ہیں جی، جو ان کو پڑھتا ہے اس کے اندر ایمانی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ معتبر واقعات، معتبر کتابیں جو میں نے نام بتلائے، ورنہ بہت ساری واہی تباہی کتابیں بھی آج مارکیٹ میں موجود ہیں، اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، کیوں؟ وَبِالْعَصْرِ، کیوں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روز پوری رات۔ اللہ اکبر، حضور کا دیکھیے، حضور کی کثرت عبادت کو دیکھیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کتنے واقعات۔ ہم تو صرف ابھی تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے تھے، تاریخ میں اگر جائیں گے تو ایسے کئی اکابر کے نام ملتے ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کوئی 40 سال تک پڑھا ہے، کوئی 50 سال تک پڑھا ہے، اتنی کثرت عبادت۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات اور سب سے بڑا آئیڈیل نمونہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ کیا حضور کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے؟ آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حتیٰ توارت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے حتیٰ تتفطر قدمہ، آپ کے پیروں میں پھڑن آ جاتی تھی، اتنی لمبی۔ حضور سے بڑی ذات بابرکات کسی ہو سکتی؟ حضور تو اول آخر نمونہ ہے اس بنا پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع میں تہجد فرض تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، پھر بعد میں جب تہجد کی فرضیت ختم ہوئی تب بھی سنت کی حیثیت سے، نفل کی حیثیت باقی رہی، اور انبیاء علیہم السلام ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، اور صالحین اللہ کے نیک بندے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے رہے۔ افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ آج ہم انہی بزرگوں کے نام لیوا ہیں کہ جن کے لیے فجر پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنوں کی فجر جماع کے ساتھ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا جائزہ خود لے لے جی۔ بے شرمی کے ساتھ مسکرا کر ہیں کر کے مجھ سے کہہ دینا کہ نہیں ہوتی، یہ تو بہت آسان ہے۔ خدا کے یہاں کیا جواب دو گے؟ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری جی۔ اس بنا پر اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وبالاسحار، ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کی داڑھی میں ایک بال سفید آ جاتا تھا تو وہ شخص تہجد پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ باقی نمازوں کے لیے تو پہلے ہی سے پابند ہوتے تھے، کہتے تھے جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا، اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب
ہم دادا بن گئے، اب ہم کو آخر کی، ہم نانا بن گئے، اب ہم کو آخر کی تیاری کرنا چاہیے، ہم کو دائمی نزلہ ہو گیا، اب ہم کو مرنے کے قریب آ گئے۔ پہلے لوگ یہ ساری چیزوں سے چوکنا رہتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج تو 70 سال کا بوڑھا ہونے کے باوجود داڑھی چھلا رہا ہے، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، خدا جانے کون سی جوانی کے انتظار پہ ہے جی، نہ نمازوں کا اہتمام ہے۔ ماں بچے کہہ رہے ہیں ابا ہم تم کو خرچہ دیں، تم عمرہ تو کر کے آ جاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی بھی کیسی دین سے بے حسی ہے، عمرہ کرنے جانے کو تیار نہیں۔ ابا ہم تم کو 4 مہینے جماعت میں جاؤ، جماعت میں جاؤ، وہاں بھی جانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، 70 سال کا ہو گیا، 60 سال کا انسان ہو گیا۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے کہ جب انسان کی عمر 60 سال کی ہو جائے، جب انسان کی عمر 60 سال کی ہو جائے تو انسان کو ہر سال آخری سال سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہماری کیا، اور جب 70 کی ہو جائے تو ہر دن کو آخری دن سمجھنا چاہیے۔ یہاں تو بتلایا، اور یہاں اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شاب المرء یشیب فی خصلتان طول العمل وحرص المال، جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتے جاتا ہے 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتے رہتی ہیں۔ اذا شاب المرء یشیب فی خصلتان، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتے رہتی ہیں۔ کیا؟ لمبی لمبی امیدیں، میں میرے پڑ پوتے کو کھلاؤں، میں میرے پوتے کی شادی دیکھوں۔ ارے تیری ہو گئی، تیرے اوپر تیرے بچے کی ذمہ داری تھی، بس یہ اوتے پوتے کی ذمہ داری ان کے باپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اپنی آخرت دیکھ، مرنے کے قریب ہو رہا اور فکر آخرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس بنا پر غفلت ہے، اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ وہ سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ آسمان دنیا کی طرف ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کو قبولیت سے بخشوں، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو پورا کروں گا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق۔ تو معلوم ہوا یہ وقت سحری کا وقت صرف رمضان میں نہیں رہتا، سحری کا وقت تو پورے سال میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص پورے سال روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے سحری کا وقت تو روز آنا ہے، لیکن سحری کا وقت جس طرح سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت رہتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جو بھی ہو سکے تھوڑے بہت کیوں نہ ہو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو دراز کر کے لمبی لمبی دعاؤں کا مانگنے کا، تہجد پڑھنے کا اللہ موقع دے، تہجد پڑھنا چاہیے، ذکر و تلاوت کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو 12 تسبیح پڑھنے کی اجازت ہے ان کے مشائخ کی جانب سے، ان کے لیے تو 12 تسبیح کا وقت تہجد کا ہی وقت ہے۔ ہمارے شیخ اول حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھائی 12 تسبیح کا جو وقت تہجد کا ہی وقت ہے، اگر موقع ملے تو 12 تسبیح بھی اسی وقت پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ جب آپ اتنا کرو گے تو فجر کی اذان اور سنت کے درمیان جو گولڈن چانس ہے، میں آپ کو آخری بات بتلا دوں، آج ہم میں سے ہر شخص لوگ مختلف مسائل میں، مختلف بیماریوں میں پریشان ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور کس طرح پڑھے؟ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے ملائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بھلے سے عالمین پر سانس توڑ دے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح 40 مرتبہ 41 مرتبہ روز آنا پڑے 40 دن تک، یہ اس کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ پڑھے گا وہ مقصد اس کو حاصل ہوگا، دینی ہو، دنیاوی ہو، بیماری کا ہو، مال و دولت کا ہو، حکومت اقتدار کا ہو، دشمنوں سے حفاظت کا، جو بھی مقصد ہو، اکسیر اعظم لکھا ہے۔ لیکن یہ کب پڑھ سکو گے؟ جب پہلے سے جاگو گے، ہاں، ورنہ تو ہم جمع کے ٹائم اٹھیں کہاں پڑھ سکیں۔ اور دوسری بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، حدیث بھی ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ خدمت، عرض کیا اللہ کے رسول، میں روزی سے ایسا محروم ہو گیا ہوں،
جیسے دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میں اتنا پریشان ہوں روزی کے واسطے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھ کو وہ وظیفہ نہ بتلاؤں جس وظیفے کی وجہ سے فرشتوں کو روزی دی جاتی ہے، فرشتوں کو ان کی روحانی روزی دی جاتی ہے؟ عرض کیا حضور؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے آگے بڑھائیے وبحمدہ استغفر اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس عمل کو کرے گا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، 101 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھول دے گا اور اس کی روزی میں خیر و برکت ہوگی۔ انتہائی مجرب عمل ہے، لیکن میں بتلا رہا ہوں یہ آپ کب کر سکو گے؟ یہ اسی وقت کرنا ممکن ہوگا جب رات کے آخری پہر میں ہم اٹھ سکیں، آخری پہر میں۔ اور آخری بات سن لیجئے، تہجد میں اٹھنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہ سوئیں۔ جی، عشاء کے بعد دیر گئے رات تک جاگنے والوں کو تہجد تو بہت دور کی بات ہے، فجر کی نماز ہی ملنا مشکل ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں کو 10-11 چیزوں پر لکھا، اور فارمولہ میں نے واٹس ایپ بھی کیا تھا کہ صبح اٹھنا کیسے آسان ہو جائے۔ بہت ساری باتیں میں نے اس میں لکھا ہے، جس کسی کے پاس ہو تو اس کو مانگ لے، مجھ سے مانگ لے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ میں نے اسی کو لکھا ہے، بنیادی چیز، عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاؤ، مغرب بعد کھانا کھا لو، سونے سے 3 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے تو نیند لگنا آسان ہو جائے۔ اب بھرا پیٹ، اور دوسری بات رات کا کھانا سیدھا سادہ کھانا چاہیے۔ یہاں تو جتنی دعوتیں ہوتی ہیں، مرغ والی، مسلم والی اور چکن والی، وہ سب رات ہی میں ہوتی۔ اب اتنا تیل چکن والا کھا لوگے تو آپ کو رات کو کیا نیند لگے گی؟ رات کا کھانا لائٹلی، حکمہ نے لکھا ہے صبح کا ناشتہ بادشاہوں جیسا، صبح کا ناشتہ بادشاہوں جیسا 60% ناشتہ کرو، اور دوپہر کا کھانا وزیروں جیسا 30% بس، اور شام کا کھانا فقیروں جیسا 10%، اس سے زیادہ مت کھاؤ۔ یہ حکمہ نے لکھا ہے، صحت کے اصول میں لکھا ہے، صبح کا ناشتہ بادشاہوں جیسا، جی اسی بٹر ٹوسٹ کھا کے نہیں، ایک دم دبا کر، جی 60% ناشتہ کرو، اور دوپہر کا کھانا وزیروں جیسا 30% کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں، اور شام کا کھانا فقیروں جیسا 10%، اس سے زیادہ نہیں۔ رات کا کھانا اس پر کنٹرول ہوگا تو جلدی نیند لگے گی، اور جلدی نیند لگے گی تو انشاءاللہ فجر میں بھی اٹھنا آسان ہوگا، تہجد میں بھی اٹھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔